فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللہ مالک الملک، اللہ وحدہ لا شریک، جو پوری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا، جس رب العزت نے ہم سب کو آخر نبی سید رسول امام المرسلین والد بطہ مکہ نبی یتیم شافی معاشر صافی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. لاکھوں کروڑوں درود پاک سید الاولین والآخرین کی ذات اقدس پر. بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب سے اس دنیا کے اندر دیکھنے کا مقصد جو کہ میں اور آپ بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے آگے سجدہ سجود ہونا، اللہ کی عبادت بجا لانا اس دنیا کے اندر. لیکن بھائیوں، صحیح معنوں کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کا اپنے 30-40 سال کا جائزہ لیں تو صحیح معنوں کے اندر ہم اسلام کو کرتے ہیں لیکن اسلام کی ایک نہیں مانتے. ہم ابھی قربانی کرتے رہتے ہیں. قربانی اگر ہم مطالعہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا تو ایک بات پر وہ لبیک کہتے گئے. جو رب کہتا کیا وہ مانتا کیا گیا. میں اور آپ دیکھیں رب ہمیں کتنی دفعہ 5 وقت بلاتا ہے تو ہم تو رب کے 5 وقت سجدے نہیں کر پاتے. اللہ تبارک و تعالی میں کوئی ایک نصیحت کرنے کے لیے آیا طالب علم. سورۃ القیامہ کی میں نے آیات پڑھی. اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اللہ قسم نام اٹھائے اللہ کے ایک حرف کو ایک آیت پر ہمارا لکھی، لیکن اللہ قسم اٹھا کے بات کو ثابت کرے. جس طرح ہم کسی کو بطور ثبوت بطور دلیل بات کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس کے سامنے قسم رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس
اللہ کبھی وطول سینین جس چیز کی کبھی پہاڑوں کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم اٹھانا چاہیں اللہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے اگر تم نے قسم اٹھانی ہے مجبوری بن جائے پہلے تم نے قسم سے بچنا ہے، قسم سے بچنا ہے۔ اگر تم نے قسم اٹھانی ہے من کان یحلف فلیحلف باللہ تو اللہ کی قسم اٹھائے اور پھر اپنے سیدھے کی قسم نہ اٹھائے، جس طرح معاشرے کے اندر میرے بیٹے کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، میرے فلاں بڑے کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تعلقوا بآبائکم۔ اور آج جتنا قسم اٹھائی جاتی ہے سودا بیچنے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے بدقسمت لوگ ہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ بھائیو اس بات کے نقطۂ نظریے سے بیٹھے صاحب نے فرمایا اللہ کے وہ بالکل تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے عذاب ہی بڑا دردناک ہے۔ من یا رسول اللہ خامو خسرو، کون ہے وہ لوگ جو تباہ برباد ہو گئے؟ اس سے بات آ جاتی صحابہ کرام کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی تھی، آخرت کی فکر ہوتی تھی، اور لوگوں سے بھی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ خامو خسرو تباہ ہو گئے۔ نبی اسلام نے میں سے پہلا بندہ وہ ہے المسلم جو باغونے کے بعد اپنی شلوار، اپنی چادر، اپنا تہبند شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور یہ تکبر کی نشانی بھی ہے۔ اور وہ حصہ جو شلوار کا جو ٹخنوں سے نیچے ہے نبی اسلام نے فرمایا وہ جہنم میں جانے کا زیادہ ہوگا، اللہ محفوظ۔ نبی اسلام نے قیامت کے دن تک وہ زمینوں کے اندر گھستا چلا جا رہا۔ جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اور دوسرا بندہ والمنفق السلعة وبه الكاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچنے والا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میری 50 کی خرید ہے بھائی، میں تجھے 30 کی کیسے دے دوں؟ بھائی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم کثرۃ الحلف ممحقۃ للربا، قسمیں اٹھانے سے تمہارے سودے کے اندر اللہ برکتیں ختم کر دیتا ہے، برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹی قسم اٹھانے والا، یہ سودا بیچنے والا، اللہ اس سے نہ کلام کریں گے نہ اس کی طرف دیکھیں گے اور اس کے لیے عذاب ہوگا۔ تیسرا بندہ والمنان، احسان چلانے والا۔ ہمارے معاشرے کے اندر گندگی بیماری ہے، کوئی قرض سے لے لے، کوئی مجبوری آ جائے، پریشانی آ جائے، کیا کہتا ہے خدا موقع پر میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، آج میرے آگے پہنچتا ہے، بھائی تم نے نیکی کی تھی اس کا اجر تمہیں اللہ نے دینا ہے، یہ باتیں کہتے تم نے اپنی نیکی کو ضائع کر ڈالا ہے۔ آج ہم کوئی نیکی کرتے ہیں کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں احسان چلانے سے اللہ اعمال کو بہتر کر دیتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نہ ہو ہم قربانیوں کے تو لاکھوں روپے لگائیں لیکن اپنے نفس کی قربانی نہ دیں، اپنے اندر انا رکھ کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک
نفس لوامہ جس کا اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ سے تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نفس لوامہ انسان کو لیکچر دیتا ہے, انسان کو سمجھاتا ہے کہ بھائی دیکھ تو نے کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس کو سمجھاتا ہے. ایک نفس امارہ ہے, ان نفس لامارۃ بالسوء, نفس امارہ انسان کو کہتا ہے اگر فلاں سود کھا رہا ہے, اگر سود کھا رہے تو پھر کیا ہوگا, فلاں بندہ جو ہے اس کو بہن کا ہاتھ مارا ہوا ہے, تو مارنے کے کون کا آسمان گر جائے گا, تو بھی جھوٹ بول, تو بھی دو لمڑے کر. یہ نفس ہمارا انسان کو گناہ پر کھڑا کرتا ہے. کوئی بات نہیں, توبہ کر لو, کوئی بات نہیں, توبہ, یہ مسئلہ نہیں. یہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے. اللہ نفس ہمارا سے اللہ معصوم. اور اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع, اللہ ایسے نفس میں پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو, کبھی پھرتا ہی نہیں ہے, نیمتے کھا رہا ہے نہ چوری کیے جا رہے, گناہ پر گناہ کیے جا رہے. اور دوسرا نفس مطمئن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب اس مطمئن, یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مطمئن تھا, جو اللہ کہتا اس کو مانتا تھا, جو محبوب فرماتا اس کو مانتا تھا. اس کی جب روح ملے گی, اسی طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح مستیزے سے پانی بڑے آسانی سے پکتا ہے تو آپ کی صورت لگتا ہے. اور جو بدبخت ہوگا جس نے دنیا کے اندر نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی, اس کی روح جب نکلے گی تو اس کو تکلیف ہوگی, اور وہ گندی روح ہوگی, اور اس کو گندے تاج کے اندر کر دیا جائے گا. اور میرے بھائیوں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میری مطمئن نفس ہو, میری روح ہو, یا ایھا النفس المطمئنہ, جب یہ نکلے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے روح, اللہ نے تجھے پسند کر دیا, تو نے اللہ کو پسند کر دیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا, میرے بندوں میں داخل ہو جا, میرے بندوں میری جنت میں داخل ہو جا. اور آج اللہ کے نبی پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سماعت فرمائیں. یہ جمعہ محض یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے کپڑا جھاڑ کے چلے جائیں اور اپنی اصلاح نہ کر پائیں. جمعے کا مقصد یہ نہیں, جمعہ کھلنے ہوتی ہے, ایک تربیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی پیارے نبی علیہ السلام ایک دن بیت اللہ کے خدا خواہ تھا, صحابہ نے فرمایا بچے بولے گا, بچے بھائی دیوار میں نکل رہے ہیں آگے آ جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قریب ہو کے بیٹھے, جتنا آپ میرے قریب ہو گے نا مجھے اللہ کی طرف سے باتیں بھی زیادہ آئیں. جب آپ دور ہو گئے آپ میرے بات ہوئے پھر مزہ نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قریب کے قریب ہو کے بیٹھا کرو, اور خاموشی سے کوئی جگہ شام کو درشن مرتب نہیں کرنی, سننا ہے سنوا. اللہ کے نبی پیارے نبی فرمایا واقعہ سامنے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ وجبت کے الفاظ ہے تو بات ہی بتلائی. آپ ادھر دیکھتے ہیں خود کا سیدھا کہتے ہیں آپ سے ٹینشن نہیں. وجبت اللہ کے رسول آپ وجبت کا سمجھیے آپ نے کیا کہا, کس بات پر کہا. فرمایا آپ سمجھیں گے کہ ابھی تو جنازہ ہو گیا, لوگوں نے یا اچھا ہو گیا صحیح بن جاتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں سے. فرمایا
پر جنگل تعلیم کر آج اپنا زیادہ نہیں، آج میں غریب آپ کو کبھی آپ اپنا میں اپنا زیادہ نہیں، میری کیا معاملات ہے، میری کیا حالات ہے؟ کیا لوگوں نے تعریف کرنی ہے یا برے کمنٹس دینے؟ آج کل ہماری عمر کے لوگ کمنٹس پہنچے ہیں نا، میرے فارمر ہونے چاہیے، مجھے دیکھنے والے کتنے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے کام کرے۔ ارے رب نے نہ دیکھتے وہ آواز، اللہ کی قسم تمہارے فالوور لاکھوں ہو، اربوں ہو، کروڑوں ہو، پوری دنیا فالوور ہو تمہاری، تمہیں دیکھنے والے ہو۔ ارے رب نے تمہاری آواز نہ دیکھتے، یاد رکھتے وہ آواز اللہ کے رسول آپ کو وجہ کرتا ہے تو میں لوگوں نے کسی کو کہا ہے یہ بندہ بڑا بندہ تھا، مگر لڑکا تنگ تھا، لوگ تنگ تھے، معاشرہ تنگ تھا، ہمسایہ پڑوس تنگ تھا۔ اس پر جہنم بات ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے فرمایا تھا کیا آئیے میرے بھائیوں، ہم قرآن پڑھنے والے، ہم حدیث پڑھنے والے، میں اور آپ اپنے معاملات کر دیجیے، کہیں میرے بارے میں کئی لوگوں کی کمنٹس برے تو نہیں ہے؟ یہ نہ ہو اس دنیا سے جائیں اور لوگ کہیں چنگا ہوا اور لوگ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا زمین ہوتی ہے نہ آسمان ہوتا ہے، اور جو ایک بندے ہوتے ہیں اللہ کے ولی بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، دنیا سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ اللہ پر یقین کرنے والے، ان کے اوپر لوگ پھر کہتے ہیں یار بندہ چلنے سے بڑا اچھا بندہ تھا، اخلاق کا اچھا تھا، کردار کا اچھا تھا، کسی کو تو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ آج لوگ مرتے وقت جب انسان مر جاتا ہے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے معذرتیں پیش کرتے ہوئے اللہ کی قسم دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے آپ کو معذرتیں پیش کر لو، اللہ کے نبی پیارے پیغمبر حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں دنیا کے اندر اگر کسی کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دی ہے، دنیا کی طرف بدل دے دو، قیامت والے دن میں محمد نے بدلا نہیں۔ آج اس کے رکنے کو کیا حالات ہے؟ آج اس نبی کے ماننے والوں کو کیا حالات ہے؟ سوچیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نفس مطمئن ہوں اس دنیا سے جدا ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے کہ خوش بخت ہو ہے، اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کو عزت سے نوازا جائے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ایاسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مزدور ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، حلال و حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مخالفت کیے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا ہم سے سوال ہے، قرآن کا ترجمہ سورۃ القیامہ 29واں پارہ تمہارا کرنا نہیں، جا کے گھر جا کے پڑھ لینا، اور دنیا کے اوپر تم گوگل پہ بحث کر کے تم بڑی بڑی چیزیں ریسرچ کرتے ہو، رب کا قرآن تمہارے گھروں کے اندر پڑا ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے ہو۔ کیا بات جان اللہ ایاسب الانسان سارے ترجمہ ہے۔ اے انسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ نجمع عظامہ، کیا ہم اس کی ہڈیاں کبھی نہیں جمع کریں گے؟ تجھے کھانے کھانا سمجھتا ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، تو کہتا ہے بڑی چیز ہو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کس گمان میں کس میں اللہ نجمع عظامہ، کیا ہم ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے اس کی؟ اللہ آگے جواب دیتے ہیں بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ یہ تو بھائیوں کی بات کرتے ہیں قادرین علی ان نسوی بنانا، اور ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ان پاؤں کو بنانے پر ہم قادر ہیں۔
ایسی تبدیل کر رہی ہے. کوئی چوری ہو, کوئی قتل ہو, اس کے کچھ 24 گھنٹوں میں اس کو فنگر پرنٹ مل جائے, تمہارا چور پکڑا جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں بڑا آدمی آزاد سبیلا بنانا, ہم تیرے پورے سجدہ کرنے پر قادر ہیں. آج لوگ فنگر بیٹھے جاتے ہیں. اللہ معاف ہے, روز مرتے وقت بھی ایک فکر نہیں کرتے, ساری زمین جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دیتے, بیٹے کے نام کر دیتے ہیں, بیٹی کے معلوم کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, جانتے بھی ہیں اس کا حق ہے, اس کا نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتی ہے آج فنگر پرنٹ لگوا لو. اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا, یہ ان کا ہاتھ ہوگا اور ان لوگوں کا ظالموں میں جرمان ہوگا. پھر ہم اللہ سے آگے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیکفر امامہ, بلکہ انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے, فلاں کر رہا ہے, میں بھی اپنے آگے گناہ کروں گا, توبہ کروں گا, دیکھی جائے گی, جو ہوگی دیکھی جائے گی. ایک نظر کا پتہ نہیں ہے. اور گرمی کی شدت یہ مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں لوگوں, یہ گرمی کیوں پڑتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اشتقت النار الى النار, جہنم میں اللہ کے آگے شکایت کی, اے اللہ اکلا بازی بابا, اللہ میرا اپنا آپ, مجھے اپنے آپ کو آگ کھائی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم کیا جہنم تم ساتھ لے لو, ایک ساتھ لیتی ہے گرمی کے اندر دو ساتھ, اور جہنم کے ساتھ کی یہ کیفیت ہے کہ سورج کے آگے بندہ بننے کی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیا وہ جہنم جو اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ گرمی کچھ نہیں ہے, وہ جہنم اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس سے بچنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا سامان اکٹھا کر دیا. میں تو 5 وقت کا نمازی نہیں پڑھ پایا, میں تو 5 وقت کا نمازی نہیں پڑھ پایا. محلے میں اذان ہوتی ہے, نماز کی فکر نہیں, فکر ہے موبائل کے ٹور کی فکر ہے. سب سے پہلے جب آنکھ کھلے گی تو موبائل کو دیکھیں گے کس کا میسج آیا. لیکن اللہ کی قسم ہمارے گھروں کے اندر یہ اللہ کا میسج پڑا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وقت نہیں ہے. آج ایک تو 3 بجے 10 بجے ہم پھول نہ اٹھائیں, لوگ راضی جاتے ہیں. کیا رب ہم سے ناراض نہیں ہے کہ 5 وقت اللہ اکبر کی سزا لگتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہڈی پہ بیٹھا, یہ دکان پہ بیٹھا, ایک دفعہ نہیں سنا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ کیا سامان رکھا دیا ہے. کامیابی ڈھونڈتا ہوں اور محلے کی مسجد میں میں نماز پڑھتا دیکھتا ہوں, ابھی تک کہتا ہوں مجھے کامیابی مل جائے. اللہ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ, آج نماز کی طرف حی علی الفلاح, آپ کی کامیابی ہٹ جا گئی. تو کہاں ڈھونڈتا ہے کامیابی؟ پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ہڈیوں کی دکان ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کے اندر ایک آدمی مسافر کی طرح آیا ہے, لیکن جو فکر سے کچھ نہیں کرتا ہے اپنے اعمال کو حوالے سے. لیکن اسلام میں حدیث ہے, آج کوئی کام ہے مہنگائی کا ہونا ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے مہنگائی بھی ہے, سارے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں. کب ہوں گے سارے حکمران؟ جب بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. وما لم تحكم ائمة اللہ, جب تمہارے حکمران اللہ اور اس کے رسول کے شرع اللہ کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے, تمہارے
تمہاری آپس میں پھوٹ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج دیکھو اسلام کی تربیت کرتا ہے، اسلام نے جو نظام دیا وہ زکات کا نظام ہے، وہ بھی ہر بندے پر نہیں، وہ بھی روزانہ نہیں، سال بعد جب 7.5 تولے کی مالیت پر تمہارا مال ہو جائے تو 2.5% دینا ہے، زیادہ نہیں دینا، لیکن سال بعد دینا ہے، اور وہ بھی اس میں دینا ہے جس کا 7.5 تولے کی مالیت پر سوال پہنچا ہے وہ دے گا۔ یہاں تو غریب کے پچھ رہا ہے۔ آج بڑے بڑے کالج پر بیٹھے ہیں جی، کل صاحب بولے نا صاحب ملک کیا ترقی کرے گا، اور سود کو چھوڑو گے، سود کرتے لے لو کرتے ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاد رکھو میری اور آپ کی جان ہے کہ لڑائی کی بات سمجھ آتی ہے کہ فلاں بندے سے میری لڑائی ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے، جو بندہ سود کھاتا کھلاتا جس کا کاروبار سود پر ہے فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر جائے۔ بتلاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرے وہ جیت جائے گا، ملک جیت جائے گا، معاشرہ جیت جائے گا، وہ گھر وہ معاشرہ وہ لوگ کبھی نہیں ترقی پذیر ہو سکتے، وہ ترقی پر نہیں پہنچ سکتے، ان کے پر ذلت ہوگی۔ فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں اگر تم سود اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے جو خطبہ دیا آپ نے فرمایا آج کے بعد سود کا خاتمہ۔ حجۃ الوداع کر کے دیکھیے، میں اور آپ ضرور گزریں گے۔ آج سے 20 لوگ کہتے ہیں مثال دے رہا ہوں، اگلے دن میں آپ 40 گھنٹے ہو جائیں گے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ کرتے ہیں، ہم نے کہانیاں پڑھی، ہم نے آفسانے پڑھے، ہم نے ڈرامے پڑھے، ہم نے قرآن نہ پڑھا، ہم نے حدیث نہ پڑھی، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ کے درمیان دور میں ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے نبی کے فرمان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، معافی آ جائے گی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک الناس یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، قیامت کے بارے میں نکما اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جس کو کچھ نہیں آتا وہ پوچھتا ہے بیسک کا پائے گی، لیکن جو اسٹوڈنٹ تیاری والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں تیاری رکھنا ہوں، جب بیسک آئے گی میں گریجویشن ہال میں پہنچ جاؤں گا، میں اپنا بچہ حل کر دوں گا۔ نکما اسٹوڈنٹ قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، اور قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں ما عادت کا رہا، قیامت کو ایسی تیاری کیا رہا، جو مرضی دنیا سے چلا گیا اس میں تو قیامت آ گئی ہے، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آگے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، فَإِذَا فَرِغَ الْبَصَرُ، جب تم آنکھیں بجھا جائیں گی، آنکھیں جب کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ آصف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ آج سورج اور چاند جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں الشمس والقمر، اور جب سورج اور چاند کو کیا کر دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ ایک انگلی پر زمین و آسمان کو جمع کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر فرمایا یقول انسان یوم القیامہ، جب انسان دیکھیں گے نا سورج چاند جمع ہو گئے کتنے میل دوری پر ہے، اب جب جمع ہو جائیں گے اب انسان کہے گا یوم القیامہ، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ دنیا کے اندر ہم آتے تھے، اگر کوئی بندہ کسی کا ہاتھ کھا لیتا ہے تو وہ جھوٹی عدالتوں کا سہارا لے لیتا ہے، وہ جھوٹے نظاموں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن اللہ کے آگے کوئی نہیں
نکال سکے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے رب کی طرف جہاں ٹھہرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں. اللہ کو فرماتے ہیں اور دنیا کی ویڈیو بنانے والے، دنیا کے ویڈیو اور لیک کرنے والوں، خدا کی ویڈیو لیک کرتی، یہ سیاسی لوگ ہیں. ایک دوسرے کی ویڈیو کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنی ویڈیو کی فکر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا انسان اپنے آپ کو بڑا کھلے کا سمجھتا ہے. انسان ہم تجھے خبر نہیں آگے چلنا کر پیچھے بھی لے جائے. قرآن پاک میں بیٹھے ہوئے یہ لکھنے والے دنیا کے آدمی کیمرہ سے ڈرتے ہو، رب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، رب کے کیمرے کتنے میں رہتے ہو. ایمان کی بات ہے، قرآن پاک میں بیٹھو، نیچے لکھ رہے ہیں برائی لکھنے والے، برائی لکھ رہے ہیں ہماری، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں بھائی انسان میرا نفسی ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں خود جانتا ہے. آپ اپنے بارے میں جانتے ہو، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں. اگر تمہیں نہیں سکتا کیا کرو، گرمی گرمی ہے، پھر کیا کر رہے ہو، کہاں یہ پڑتا، اب وہ دو اور تھا، اب بھی پڑتا ہوتا، اور جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے نبی اسلام کیا تربیت کر گئے، آپ کے دل کی خاص کے بھیتر دل میں کس کو کیا لگے. اللہ جنہیں دیکھتے ہوئے اللہ نے دیکھتے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے دیکھتے میری فاطمہ آ رہی ہے، فرماتے فاطمہ کو بھی آتے ہوئے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی. اور اٹھ کے ماتھا چیرتے اور اسی فاطمہ کو فرمایا میری بیٹی فاطمہ سن لے، یہ نہ سمجھنا کہ میں پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں لہٰذا آخرت کے معاملے میں نہیں دے جاتی، نہیں. فرمایا عمل کر لے، میں محمد ہی کر لوں، اللہ کی طرف سے کسی کو نہیں بتا. اپنی فکری شخصیت کو کہہ رہے اللہ کا نبی بھی بات ہوتا میں رہا کون. اللہ کے نبی کو آئے اسلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول ہم چکی چلاتے ہیں تھک جاتے آئے اللہ کے رسول کے عمل بتلاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کے پاس کھاتے نہیں تھے، نبی اسلام کے کھاتے تھے. نبی اسلام نے اپنی بیٹی کو دین سکھایا، فرمایا بیٹی کو سبحان اللہ، بیٹی کو الحمدللہ، بیٹی کو اللہ ہوتا ہے، یہ تسبیحات ہے نا اللہ کے سماوت سے دور کرتے ہوا. یہ دین ہے، یہ تربیت اللہ کے نبی اسلام اپنے معاشرے کے اندر کرتے گئے. نبی اسلام نے جو مطلب 24 گھنٹے ایک گھنٹہ نہیں نکالتا عبادت کے لیے، سے کچھ ہے جب آدم کا فرق نہیں عبادتی اللہ خبرہ کا بھی نہیں. 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ کا معاملہ لگا لگتا ہے، 5 کا معاملہ نہیں نکالتا. اللہ اس کی کبھی غریبی کوئی نہیں کرے، اس کی کبھی مصروفیت کام ہو بھی نہیں. میری تجربہ ہے آپ لینڈ لائن فیکٹری والے کو دیکھیں، ہائیوے کو ہلاک کرے، وہ کہے گا کہ ہلاک کرے خراب ہے، نماز نہیں پڑھتے، کہتا ٹائم نہیں ہے. اس غلطی کے لیے ٹائم ہے، ٹائم نہیں تو رب کی حاضری کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی حاضری کے لیے ٹائم نہیں. ایسے بزرگ اللہ کی حضور کے لیے جائیں گے جا کر جا. اور جو بندہ اللہ کے لیے ٹائم نکالتا ہے اللہ اس کی غریبی پوری کر دیتا ہے، اور اس کی مصروفیت بھی اللہ اپنے ذمہ نہ دیتا ہے. اور نبی
سامنے فرمایا جسم کے 360,000 ہیں. کتنے جوڑ کتنے بولے گیا 3 کے ساتھ. جب سورج نکلے جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے یہ 300 سال آزاد خریدا نکل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس تمام کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. یہ پیدا اللہ نے کیا ہے. ماں کے پیٹ میں تم فیکٹری میں نہیں جاتا تھا اب جب پیٹ سے باہر آ گیا ہے کہ اللہ کا یقینی کام ہو گیا ہے. نماز کی کوئی فکر نہیں, ایمان کی کوئی فکر نہیں. جو خدا میرے بھائیوں ان اللہ کے گھروں کو آباد کریں. اب وقت جان نہیں دیتا آگے بیان کروں یہ آج سلام کاوش پر اللہ ان کو برکت کا فرمائے. اللہ ان کے والد موت کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. ہم سب کے لیے بھائی کی مسجد اللہ کا گھر ہے. آج آپ 30 بندے آئے, کل آپ 60 بندے. وہ کیسے آئے بھائی کو فون کرے میسج کرے بھائی آج جو یہاں پڑھنا ہے. ہم نے قرآن و حدیث کی بات کو سننا ہے. اچھا لوگ بنا کر دعوت دے رہے. اگر کوئی نہیں آئے گا آپ سے کہیں گے آپ کو ملے گا نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے. کس نے ہم نے سبق پڑھنا ہے. اللہ نے آباد کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے اللہ نے اس کو امت قرار دیا. کوئی چیز نہیں تھی, بیمار بھی نہیں, کوئی کھیتا کھلیان بھی نہیں تھے. اللہ کا یقین تھا, منادی تھی. آج لوگ گھر کو جائے نہیں رکھتے ہیں. خبیث اللہ برکت کا فرماتا ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. میرے آپ کو یہاں کہتے ان دعوت نہ دینا کبھی آئے گا نہیں. آنا نہ آنا آپ کے ذمہ نہیں, آپ کے کون دعوت ہو. اللہ کے نبی اسلام کے بعد جب آپ نے دعوت دی لوگوں نے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا. آپ کے سامنے شاید جب آپ ہدایت کرتے ان لوگوں آپ کے پیچھے وہ بات سب کے جوڑ لگاتے. اللہ اکبر. نبی اسلام کا پیارا مبارک لوگ ہو گیا. ریشم جیسے ہاتھ, ریشم سے زیادہ پیارا چہرہ جس کی تصویر اللہ کھاتا ہے وہ بھی لوگ عام ہو گیا. جن سے رکائے نہیں جا رہے. آپ کے پاس رشتہ آیا اور اللہ کے رسول خود پوچھتے ان لوگوں کو لوگ دو پہاڑوں کے درمیان ان کا سورہ بنا کر کے رکھتے, ان کو ختم کر دی. پیغمبر کی پہچان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجبور ہو گئے. کیا کہا چارہ والے وہاں نے کیا کہا اللہ محبوب کو اللہ ان کو ہدایت دے. وہ نہیں جانتے کہ میں کوئی اور ہم ایک دو باتیں کیا کہ آگے باتیں نہیں سن سکتے. ہم نے کہا کہ دین کا کام کرتا تو میرے بھائیوں ہم نے اخلاق سے اخلاص سے لوگوں کو اللہ کے گھر کا دین کرنا ہے. جب لوگ آئیں گے پھر اللہ کے رسول کا فرض بیٹھے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر رب کا قرآن انشاءاللہ اثر کرتا ہے. نبی کی حدیث ان پر اثر کرتی ہے. پھر وہ تحقیق کریں گے. جب تحقیق کریں گے پھر وہ جب تک ہوتا رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے رہیں گے اور یہی قبر سے سوال ہے. اللہ سے دعا عمل